Subscribe to our channel Mufti Junaid Qasimi, the famous Islamic scholar. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر تمام انسانوں کو چوکنا کیا ہے، خصوصاً اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ انسان کی جو کوشش ہوتی ہے اس کوشش کے مطابق اس کے آنے والے وقت میں حالات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان کی سعی یعنی کوشش اگر اچھی ہے، اچھی سوچ ہے، نیت اچھی ہے تو آنے والے وقت میں حالات اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر سوچ غلط ہے، نظام خداوندی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے تو اب سارا زمانہ آنے والے وقت میں اس کے مخالف ہوگا۔ حالات یوں ہیں ہمارے کہ سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے مکہ کی جو حالت تھی اتنی خستہ اور پراگندہ حالت تھی کہ علماء کرام لکھتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر قتل و قتال کی نوبت آ جاتی تھی۔ پانی کے ایک گھونٹ کے اوپر تلواریں میان سے باہر نکل آتی تھی۔ عورت یعنی بچی اگر کسی گھر میں پیدا ہو گئی تو اس گھر سے بڑا منحوس گھر کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوٹنا، کھسوٹنا، قتل و غارت گری کا بازار بالکل گرم تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی چھین لیا۔ اس زمین پر پانی نہیں نکلتا تھا، وہاں کے جو تجارتی آلات تھے سارے ختم کر دیے گئے تھے، وہاں تجارت کا کوئی ماحول نہیں تھا، بالکل بنجر زمین تھی، وہاں پر کوئی ہریالی بھی اگنے کو تیار نہ تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے فیصلے اترتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو فیصلے اچھے آئیں گے، نتیجے اچھے آئیں گے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو فیصلے بھی ویسے ہی اسی طرح اچھے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا تھا، مکہ والوں کی زمین پر سرسبز شادابیاں اگنے لگی، پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے جوانی کے دہلیز پر پہنچے، تختہ نبوت پر فائز ہوئے، اعلان نبوت کیا۔ صحابہ کا کہنا یہ ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ہم نے جیسے ہی اسلام پر لبیک کہا اور ہمارا لبیک کہنا تھا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری آرائشیں چھین لی گئی، تپتے ہوئے پتھر کے اوپر ہمیں گھسیٹا جاتا تھا، زنجیروں میں، بیڑیوں میں ہمیں جکڑ کر مارا جاتا تھا، آگ کے دہکتے ہوئے انگارے ہمارے ہاتھوں پر، ہماری پیشانیوں پر داغی جاتی تھی، لیکن یقین جانیں اسلام کے لانے سے پہلے ہم سردار تھے، ہم قالینوں پر سوتے تھے، اونچے گھروں کے اندر رہا کرتے تھے، ہمارے نوکر چاکر تھے، لیکن ہمیں اتنا سکون نہ ملا جتنا سکون ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد غربت کے ماحول میں اور پتھروں پر گھسیٹا جانا اور ہمیں مارا جانا اور ہماری زبان سے اور قلب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جو ہمیں سکون وابستہ تھا، وہ سکون ہمیں بادشاہت کی گدی پر نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار سے،
اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا اس طرح فرمائی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہود و نصارہ، مسلم، ہر ایک کو اللہ نے لیا اور سب کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سنو تمہارا رب کیا کہتا ہے، اتقوا، ڈرو، ربکم، کس سے؟ رب سے۔ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے الذی، جس نے، خلقکم، تم سب کو پیدا کیا، کاہے سے پیدا کیا؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کالا، گورا، موٹا، پتلا، لنگڑا، لولا، کس سے پیدا ہوئے یہ سب کے سب؟ من نفس واحدہ، تم سب کی پیدائش ایک ہی نفس سے پیدا ہوئی ہو، یعنی سب کے سب ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہو، سب منی کے قطرے سے نکلے ہوئے ہو۔ من نفس واحدہ، ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے بعض کو مرد بنا دیا، بعض کو عورت بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ بتایا کہ تم اپنے رب سے ڈرو، آیت کے اتنے ٹکڑے میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے؟ ہم سب کا رب۔ واتقوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔